حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو. اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے. آمین. وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے. یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے. حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ. خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ خلال، خلل سے. خلل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا. پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے. اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کی. داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی ہے. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتی ہوں اندر سے اور ہو جاتا ہے. لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا، اتار کے مشکل پڑ جاتی، کہیں اتار کے رکھیں وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے. لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے. وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. مدت مسح مقیم کے لیے، مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو، 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے. جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے.
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں موزے ہوتے تھے، جرابیں نہیں ہوتی تھی. یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں. اگر وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا، جیسے بچے عموماً جاگرز پہن لیتے ہیں، تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات نمازیں ہی چھوٹ جاتی. تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے اگر صاف ہو، تو اس پر مسح بھی ہو جاتا ہے. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے. اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی. آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے. اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا. اسے مسلم نے روایت کی. وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں. اس سے زائد دھونا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1 مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شب کی تشبیک ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے، کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا، آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائیے، کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک، تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں، کلی کر لیں۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا، مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ اس مستقل بیماری میں پھر کیا آتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔